تو ان ملکوں میں تو اب یہ سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے, جاپان میں بھی قبرستان ہے, اتنی سی قبر ہوگی, پورا خاندان 8-10 نسلوں کا اس میں سما جائے گا. وہ پردادی کی راکھ ہے, یہ نانی کی راکھ ہے, ایک بوتل میں آتی ہے, ڈھکن میں آ جائے گی. اب اور جب مزید سائنس ترقی کرے گی نا, تو ابھی پوری انسان کی راکھ ایک بوتل میں آ رہی ہے. سائنس جب جاپان میں مزید سائنس ترقی کرے گی تو پوری راکھ ایک ڈھکن میں آ جائے گی. اس کے بعد ایک USB ہوگی, میرا خیال ہے سافٹ ویئر ہوگا لاش کا, راکھ کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈیجیٹل فارم میں آ جائے گی. نمبر ہوں گے, آپ کے دادا کا نمبر ہے 0132, یہ آپ کے دادا ہیں, کہاں ہیں یہ؟ بس ڈیجیٹل فارم میں ہے. یہ دعائے مغفرت کرنی ہے, یا اللہ 0132 کی مغفرت فرما. ٹھیک, یہ ڈیجیٹل فارم. ہمارے اب تک پورا مردہ ہوتا ہے, جمشید, غفار, جو بھی اللہ سب کی زندگی دے, لیکن جو مر چکے ہیں ان جمشید کی بات کر رہا ہوں. پورا باقاعدہ پراپر A to Z, سر سے لے کے پاؤں تک پورا باقاعدہ مردہ ہوتا ہے سارے پرزوں کے ساتھ. اسی لیے تو بہت سے لوگ جنازے کو چارپائی کو کندھا نہیں دیتے, کیونکہ اتنے صحت مند ہوتے ہیں بعض لوگ, کندھا دینے میں اگلے کو ڈر ہوتا ہے کہ اگلا جنازہ میرا نہ ہو. ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا نا, تو اس لوگوں نے کہا, اس کے بچوں نے کہا بھائی کندھا دو. لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, تو اس لیے کہ وہ اٹھانا میں بڑی ٹینشن ہو رہی تھی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے دیکھو یار. ہاں نہیں آ رہا ہوں, اس طرف آ رہا ہوں, یہ بہت پیچھے چلے گئے آپ تھوڑا سا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا ہاں میں یاد آیا مجھے, تو غیر مسلموں کے ہاتھ تو میت کی رونمائی اس لیے ختم ہو گئی, خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا. لیکن ان میں جو فیملی والے لوگ ہیں نا, ان کے یہاں پھر بہت مشکل ہے بھائی. میرا دل چاہتا میں ولاگ بناؤں کہ یار ان کی میت کی رسومات دیکھو, 2 3 ہفتے, ایک مہینہ. اور اگر کوئی وزیر یا رائل فیملی کا کوئی بندہ, ابھی وہ جو برطانیہ کی ملکہ فوت ہوئی تھی, اس کی ڈیتھ جب ہوئی ہے تو کتنے مہینے بعد اس کو دفن کیا ہے. اتنا لمبا ان کی میتوں کا پروٹوکول ہوتا ہے, انسان کہتا ہے اللہ تیرا کتنا فضل ہو گیا, تو نے ہمیں اسلام دیا. اور ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. جو کرسچن, جو مسیحی لوگوں میں جو فیملی والے لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, بڑی فیملیاں ہیں, لاکھوں روپے میت کی تدفین پہ خرچہ ہوتا ہے. جب مر گئے تو پھر اس کو سوٹ بوٹ ٹائی, اور تابوت بھی مہنگا والا ہوتا ہے, ٹھیک ٹھاک مہنگا تابوت, پھر اس کو لا کے رکھا جائے گا, پھر وہ قافلے آئیں گے, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, پتہ نہیں کیا, کچھ پادری آئے گا, پھر وہ پڑھتا رہے گا کچھ نہ کچھ. 1 سے 1.5 ہفتہ تو کم از کم لگے گا. پھر اس کے فضائل پہ کانفرنس منعقد کی جائے گی کہ یہ کیا کیا کرتے تھے, کیا ان کی کارگزاریاں تھیں. اس کے بعد جا کے اس کو پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا جائے گا. اسلام نے ان سب چیزوں کو ناجائز قرار دے دیا. کیا قرار دے دیا؟ ناجائز. اور ہمیں حکم دیا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو فوراً اس کو دفنا دو, اور دفنانے کے لیے کوئی سوٹ بوٹ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی 3 پیس سوٹ, شلوار قمیض, نہ, یہ زندوں کے لیے ہے. مردے کے لیے کیا ہے؟ مرد ہے تو 3 چادریں, عورت ہے تو 5 چادریں, بس اس میں پردہ زیادہ ہے. 5 چادروں میں, اس کے لیے سفید ہونا بھی ضروری نہیں, بہتر ہے سفید ہو, کسی بھی کلر کی مل جائے, چادر ہو, سلا ہوا کپڑا نہیں ہوگا. آسان رکھا نا اس کو, اور فوراً دفناؤ, فوراً سے پہلے. ہاں یقین ہو کہ مر گیا ہے, ایسا نہ ہو ابھی پتہ ہی نہ ہو, سو رہا ہو اور آپ نے اٹھا کے دفنا دیا, بعد میں وہ نکل کے آیا, آپ کہہ رہے میں سمجھا تو مر گیا ہے. کیونکہ 2 واقعات میرے علم میں ہیں کہ وہ مرا نہیں تھا اور لوگوں نے سمجھا کہ مر گیا ہے. ایک واقعہ تو میں بھول گیا, لیکن دوسرے کی تفصیل مجھے یاد ہے, وہ تو ہمارے سامنے کا ہے. ہمارے ایک دوست کی, یہ میں نے پہلے بھی بیان میں بتایا ہے, ہمارے ایک دوست کی ساس صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی. ان کا فون میرے پاس آیا کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے. عباسی ہاسپٹل تھا یا سول ہاسپٹل سے ان کی میت ہاکس وے روڈ کی طرف جا رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ تمبو ومبو گھر کے باہر لگا دیا, راستے میں کوئی جھٹکا آیا ہے ٹائٹ والا, ساس صاحبہ ہلنا جلنا شروع کر دیا. انہوں نے پتا چلا کہ وہ انتقال نہیں ہوا تھا, وہ سکتا ہوا تھا. تو شکر ہے وہیں نہیں دفنا دیا انہوں نے. تو وہ اگر یعنی کوئی ایسے کسی سکتے والے کو دفنا دیا جائے, وہ تو قبر میں جا کے تو ویسے ہی مر جائے گا وہ بیچارہ, ورنہ قبر اکھاڑ کے اگر باہر آ گیا نا تو جتنے اس کو دیکھیں گے وہ کنفرم مریں گے.
وہ سمجھیں گے کہ یہ مردہ ہے جو قبر سے نکل کے آ گیا. خیر جی, تو جب یقین ہو جائے کہ یہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے, یقین ہو جائے, تو کتنا آسان رکھا ہے شریعت نے, کتنا آسان رکھا. دیکھو یار بات موضوع ہٹ تو رہا ہے, لیکن بار بار نا ایک بات آتی ہے کہ ہمارا دیندار طبقہ کدھر کو جا رہا ہے. جتنا اسلام میں سادگی ہے اتنا ہی مذہبی طبقے نے مذہبی رسومات ایسی نکال لی ہیں کہ سادگی تو کہیں نظر ہی نہیں آتی. ربیع الاول میں دیکھ لو, کہیں سے لگتا ہے کہ سادگی ہے اسلام میں. کیسی رسومات ہونی ہے ربیع الاول میں, بتیاں اور یہ اور وہ, جی مذہب کے نام پہ. محرم میں دیکھ لو, کہیں سے نظر آتی ہے سادگی. کتنا آسان رکھا ہے اسلام نے. تو فوکس کیا ہے بھائی مذہبی رسومات کیسی ہوں گی, سادہ ہوں گی. مسجدیں دیکھ لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. آج مسجدوں میں جاؤ, آدمی کہتا ہے پتہ نہیں مسجد میں آیا ہوں یا کسی رائل فیملی کے جو ہے نا کسی کے محل میں آ گیا ہوں میں. اسلام میں مسجدوں میں دیکھو, عیسائیوں کے چرچوں میں ڈیسک ہوتے ہیں, مسلمانوں کی مسجدیں ہمیشہ سے زمین پہ بیٹھو. یہ سادگی ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو میں کہتا ہوں یہ کرسیوں کے رواج جو معذور ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جس تیزی سے کرسیوں کا رواج بڑھ رہا ہے نا, ایسا نہ ہو کہ کل سب یہاں نماز میں ڈیسک رکھے ہوئے ہوں لائن سے, اور پیچھے میز کرسیاں لگی ہوئی ہوں, اور امام صاحب کے لیے نماز میں امامت کے لیے ادھر منہ کر کے صوفہ رکھا ہوا ہو. ادھر مؤذن کے لیے الگ VIP صوفہ, امام کے لیے الگ بٹن والا, وہ جو بزنس کلاس میں ہوتا ہے نا جہاز میں, جیسے چاہو اس کو سیٹ کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لو. امام صاحب نے ذرا لمبی نماز پڑھائی تو تھوڑا یوں کیا, تھوڑا پیچھے ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تراویح میں لیٹ کے تراویح پڑھا رہے ہیں وہ. تو مجھے لگ رہا ہے یہ ہو جائے گا. 1400 سال ہو گئے بھائی, مسلمان کہاں بیٹھتے ہیں. کوئی معذور ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب دیکھو میت پہ بھی کتنی سادگی رکھی. بڑے سے بڑے آدمی کی ڈیتھ ہو جائے, غسل, یہ اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, غسل دو. غسل میں بھی آسانی رکھی ہے کہ 3 دفعہ اس کی باڈی پہ پانی بہاؤ. کلی اور ناک میں پانی نہیں, کیونکہ اس کو نکالنا مشکل ہوگا, تو بس روئی گیلی کر کے گھما دو, اور اس کو لے جا کے سادہ قبر کھودو بغیر تابوت کے. بھائی کیوں تابوت پہ خرچہ کر رہے ہو؟ اور تابوت جگہ زیادہ گھیرتا ہے. ایک بندے نے دفن ہونا ہے, جگہ 4 بندوں کی گھیر کے دنیا سے جا رہا ہے وہ. تو ایک بندہ ہے تو ایک بندے ہی کی برابر قبر کھدے گی, اس قبر میں رکھا. اور حدیث میں غالباً میرے علم میں نے پڑھی تھی حدیث, ابھی پوری تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے, یہ بھی مکروہ ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی اینٹ استعمال کی جائے قبر میں. آگ پہ پکی کچی اینٹ ناپسندیدہ ہے, مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن اندر سے بھی قبر کو پکا کرنے کی اجازت نہیں ہے مجبوری کے بغیر. سادہ اینٹیں جو کچی ہوتی ہیں ان سے, یا سلیب جو پتھر ہوتے ہیں ان سے اس کو بند کیا. سیمنٹ کا یعنی پکی ہوئی چیز کا استعمال نہ ہو, سیمنٹ کا بھی استعمال نہ ہو. اور سادہ اس کو آپ نے کیا کر دیا, رکھ دیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا, دعا مانگنی ہے اس کے لیے اور نکل جانا ہے, ختم. اب ساری زندگی پڑی ہے, آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو, صدقات خیرات کرتے رہو. ہم نے کتنی ٹینشنوں میں میت کے لواحقین کو ڈال دیا کہ دفن کر کے آؤ, سب سے پہلے کھانا. 3 دن تک لنگر چلتے ہیں, کھانے چلتے رہتے ہیں, تمبو لگے ہوتے ہیں, لوگ آ رہے ہوتے ہیں تعزیت کے لیے, بیٹھ جاتے ہیں دھرنے مار کے, 2-2, 3-3 دن تک بیٹھے رہتے ہیں. اور پھر دعاؤں کا پروگرام چلتا رہتا ہے, پھر آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. جو جس بندے کے ہاں میت ہوئی ہے نا, وہ ایسی ٹینشن میں آتا ہے دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا وہ شخص. اور چاہتے تھے سادگی ہو. حضرت نے وصیت کی, میری جیسے ہی وفات ہو فوراً سے پہلے غسل, کفن, دفن. پبلک کا انتظار نہیں کرنا کہ زیادہ بڑا مجمع ہو. جنازے کے لیے مجمع کا انتظار نہیں کرنا. دیکھو جتنے زیادہ لوگ جنازہ پڑھیں میت کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو اسی وقت جتنے جمع ہو جائیں, انتظار کر کر کے نا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, یہ سنت کے خلاف ہے ایسا مجمع. زیادہ مجمع جب فائدہ دے گا میت کو کہ جب وہ سنت کے مطابق ہو. آپ نے میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کی ہو. اتنی تاخیر جتنی قبر کھدنے میں تاخیر ہوتی ہے, اتنی تاخیر تو ٹھیک ہے.
پھر جتنے لوگ آ جائیں اس سے زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج ان احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. دیندار گھرانوں میں بھی ایسا ہی ہے, کسی بڑے بزرگ کی ڈیتھ ہو جائے, وہ وفات ہو جائے, تو پھر دیکھو ابے دفناؤ نہ, اتنا لمبا پروگرام چلتا ہے, 2 دن, ایک دن. پھر منجلا بیٹا وہاں سے آ رہا ہے, پھر جاپان سے سیٹ نہیں مل رہی ایک بیٹی کو, پھر امریکہ سے سیٹ نہیں مل رہی ایک بیٹی کو. بھائی چھوڑو, دفنا دو, وہ آ جائے گی تعزیت کے لیے. یہ سب دیکھو, میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی نا, بہت مشہور آدمی تھے میرے والد صاحب ہمارے علاقے کے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. 12 بجے ان کی رات کو ڈیتھ ہوئی ہے. میں مدرسے میں تھا, مجھے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا نا, پہلے پتا چلا طبیعت خراب ہے, ہمیں نہیں پتا تھا اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے کہ ڈیتھ ہو جائے گی. 11:30 یا 12 بجے اطلاع آئی کہ وفات ہو گئی. رات کو 12 بجے میں فوراً مدرسے سے گھر پہنچا. ایک اتنا بڑا جھٹکا تھا دل پہ جس کا تصور نہیں میں بیان کر سکتا, کیونکہ چلتے پھرتے گپ شپ لگاتے ہوئے گئے دنیا سے. لیکن ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا بھائی فوراً قبر کھدوانا شروع کر دو. یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے والد آپ سے گپ شپ بھی ہو, دوستی بھی ہو, ہنسی مذاق بھی ہو. ہمارے والد صاحب بہت بے تکلف تھے, ایسے نہیں تھے جیسے ابا لوگ گھر میں آتے ہیں نا, ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. بچے کانپتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ابا کا موڈ کس دن کب صحیح ہوگا تو ہم ابا کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کریں. تو ہمارے والد صاحب تھے بڑے خوش مزاج, ہنس موک, نمازی پرہیزگار بھی, تہجد گزار بھی, تلاوت کے پابند بھی. لیکن ایسے لوگ تو ویسے بھی خشکے ہوتے ہیں نا. اب گھر میں جو ابا نیک ہوتا ہے نا, ٹینشن بھی وہی دے رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ. میرے بچے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ کہاں بیٹھے ہوئے؟ اچھا, میرے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے یہ باتیں سنیں. جو ابا گھر میں ایک ہی بیٹھا ہوا ہے, باقی سب کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ گھر کی مرغی دال برابر, کوئی بچہ بیٹھ کے بیان نہیں سنتا میرے. کہتے گھر کی مرغی کیا ہے, لوگ کوئی لانڈی سے آ رہا ہے, کوئی امریکہ سے آ رہا ہے, گھر کے بچے کہتے ہیں ابا ہے نا, کیا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں, تو ادھر والد صاحب کا انتقال. ہاں میں بتا رہا تھا کہ والد صاحب ہمارے بہت نیک, جو ہمارے یعنی کسی کے بارے میں دعویٰ کرنا تو ٹھیک نہیں ہے, نمازی, پرہیزگار, تلاوت, تہجد, دعاؤں کے پابند, لیکن خوش مزاج. آج کل ابا کس ٹائپ کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اگر نیک ہے تو خوش مزاج نہیں ہوگا, وہ بیٹھا ہوگا بس ہر وقت جو ہے نا, بس وہ بہت ناک پہ مکھی بٹھا کے. تو ظاہر ہے جب ایسے بے تکلف ہوں تو پھر جانے کا غم زیادہ ہوتا ہے نا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے بھی اگر کوئی ابا ہے تو گھر میں تھوڑا ایسا چنگیز خان بن کے داخل نہ ہوا کریں, چنگیز خان بن کے گھر میں داخل نہ ہوا کریں. تو 12 بجے ڈیتھ ہوئی ہے, 11:30 یا 12 بجے. ہاسپٹل سے آنے میں ٹائم جتنا لگا 1-1.5 گھنٹہ. اس کے بعد فوراً غسل, فجر, اور فوراً جو ہے نا ہم نے قبر تیار کروانے کا حکم دے دیا تھا. آپ سوچو دل پہ آرے چل رہے ہوں گے کہ نہیں چل رہے ہوں گے. ہم نے کہا بھائی جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنا ہے. صبح 9 بجے ہم ان کو جنازہ پڑھ کے دفنا کے فارغ ہو کے گھر آ چکے تھے. سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ رات عشاء کی نماز انہوں نے مسجد میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے, جس کے دوران ہارٹ اٹیک ہوا ان کو, اور سارا دن گھر میں گزارا. بڑے یعنی عشاء تک گھر میں فٹ فاٹ, اور صبح 9 بجے سے پہلے قبر میں دفن ہو چکے تھے, یا 9 بجے کے قریب. اور اتنی تاخیر بھی کیوں ہوئی؟ قبر کھدنے میں دیر لگی ہے. اب جب ہم گھر پہ آئے نا تو مسجدوں سے اعلانات ہو رہے تھے فجر کے بعد بھی. اب لوگ تو کراچی میں اٹھتے کتنے بجے ہیں, 8-9 بجے اٹھتے ہیں, بلکہ 11-12 بجے اٹھتے ہیں. جب اٹھے تو ان کو اطلاع ملی کہ جی حافظ مسعود صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. ایک کوہرام مچ گیا علاقے میں, کیونکہ بہت زیادہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے, بہت ایک مشہور تھے وہ علاقے میں. آپ تعزیت کے لیے لوگوں نے ہمارے گھر رخ کیا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. قائم نے کہا ہم دفنا دیا. لوگوں یقین نہیں آ رہا کہ یار ابھی اعلان ہوا ہے اور آپ لوگ دفنا کے فارغ ہو چکے ہو. ہم نے کہا جی ہو چکے. حالانکہ ہم مجمع اکٹھا کرنا چاہتے ہیں نا ان کے نام پہ, ہمیں پتا تھا اتنا کراؤڈ ہو جانا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی, کیونکہ بہت دور دور علاقوں تک ہمارے والد صاحب کو جاننے والے اور محبت کرنے والے لوگ تھے. ہم نے کہا نہیں بھائی, میرا خیال ہے 2 صفحے تھیں, نماز میں نے خود پڑھائی, 2 یا 3 صفحے تھیں جو اویلیبل تھیں اس وقت, بس
اور آرام سے ان کو دفنا دیا. واپس آئے, لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یار یہ کیسے؟ ہم نے کہا بھائی ایسا ہی ہوتا ہے, شریعت میں کیا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو آج پتہ نہیں کیا کر لیا ہے لوگوں نے, کوئی بھی مر جائے, میں نے اپنے بارے میں بھی وصیت کی ہوئی ہے بھائی میری, جیسے ہی مرے فوراً غسل کفن دفن. مفتی صاحب مارکیٹ سے کیا ہو گئے شاٹ. ضرورت کس چیز کی ہے؟ دعاؤں کی, وہ کرتے نہیں ہیں. اور تکلف دیکھو, رونا دھونا, ہا ہا ہو ہائے ہائے, پھر وہ باتیں بالکل ہی اللہ معاف فرمائے میراثیوں والے اسٹائل ہوتے ہیں آج کل. تو بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں, سنی ہیں. سنیوں کے مذہب میں کیا ہے؟ کسی کی موت پہ واویلا کرنا ہے یا صبر کرنا ہے؟ صبر. ہاں جو شیعہ لوگ ہیں ان کا جو بھی مذہب ہے وہ جانے, ہم تو سنی ہیں بھائی. سنیوں میں کسی کی بھی موت واقع ہو جائے تو صبر کرنا ہے. صبر پہ اجر ملے گا. اچھلنے کودنے پہ ہی ہا ہو شور شرابے بے ہوش ہو کے گر رہا ہے, ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں. ابا کی موت واقع ہوئی ہے اور جنازے میں کوئی ہوا ادھر کو گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی اس کو سنبھال رہا ہے جا کے, وہ کر ہاں چیخ رہا ہے چلا رہا ہے. کیوں اپنی جہالت دنیا کو دکھا رہے ہو میرے بھائی؟ یہ شو کرنا کہ مجھے بہت غم ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو ہمیں غم نہیں ہو رہا تھا ابا کی موت پر؟ ہمیں بھی اب تک سوچنے سے غم ہوتا ہے. تو اس غم کو چھپاؤ بھائی, دل میں رکھو اپنے, اللہ سے مانگو. اور جانا سب نے ہے, کوئی پہلی دفعہ کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے. سب پیدا کس کام کے لیے ہوئے ہیں؟ مرنے کے لیے ہوئے ہیں. تو وہی ہوا ہے جس کے لیے پیدا ہوئے تھے. کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہو گئی. بعض لوگ ایسے اچھل رہے ہوتے ہیں جیسے پہلی دفعہ ان کے ہاں میت ہوئی ہے, باقی تو سارے آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اب تک, اور چلتے رہیں گے قیامت تک. شوہر مر جائے خواتین روتی ہیں, ایسے روتی ہیں اور محبت کا ثبوت دینے کے لیے. زندگی میں تو نچوڑ, سب خواتین کی بات نہیں کر رہا, پھر وہ خواتین غصہ ہوتی ہیں. زندگی میں بھی بہت محبت کرتی ہیں. آج ایک وکیل کی وہ ایک ویڈیو آئی بڑی زبردست. وہ ماشاءاللہ بڑا خاندانی وکیل ہے, میں نے اس کو ٹائم دیا ملاقات کے لیے. وہی عدالتی خلا کے خلاف کافی زبردست تحریک چلا رہا ہے. وہ وکیلوں میں بھی بڑے بڑے خاندانی لوگ پڑے ہوئے. اس کا ایک کلپ آیا, اس نے کہا میرے پاس جو بھی کیس آتے ہیں نا خواتین کے, خلا کے کیس, اس میں وہ لکھ رہی ہوتی ہیں مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہے, میں اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتی. قانونی الفاظ ہیں, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے, اور مجھے اس سے خلا چاہیے اور میں بالکل نفرت کرتی ہوں. اور پھر کہتی ہیں مجھے اس سے ہر مہینے 2 لاکھ روپے چاہیے کیونکہ اس کا یہ بزنس ہے, یہ اس کی جاب ہے, اور یہ سائڈ میں اتنا اچھا اس کا. وہ کہہ رہے ہیں نفرت کے بعد بھی پیسہ ٹھیک ٹھاک چاہیے. جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے نا, آدمی کہتا ہے تو مجھے پیسہ دے گا میں تیرے منہ پہ ماروں گا. آپ میرے پاس آئے اور کہیں مفتی صاحب آئی ہیٹ یو, مجھے آپ سے بہت نفرت ہے, آپ بالکل بھی مجھے اچھے نہیں لگتے, یہ 50 روپے. میں کہوں گا کہ اس قابل تو نے مجھے چھوڑا کہاں ہے, پکڑ اپنے یہ 50 روپے. ہاں اگر آپ کہو گے مفتی صاحب آئی لو یو, مجھے آپ سے بہت محبت ہے, یہ 50 روپے, وہ 50 کیا 25 بھی ہوں گے, میں کہوں گا یار ماشاءاللہ, آنکھوں سے لگاؤں گا. یہی ہو رہا ہے نا آج کل مارکیٹ میں. ہو کیا رہا ہے, عدالتوں میں خواتین جاتی ہیں, 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے, مجھے اس سے نفرت ہے, مجھے 1.5 کروڑ روپے چاہیے اس سے. تو اس وکیل سب خواتین کی بات نہیں کر رہا, سب جاتی بھی نہیں عدالت میں, اور کچھ جاتی ہیں تو واقعی ویلڈ ریزن بھی ہوتی ہے, تو اس لیے بہت کم خواتین ہیں جن کے بارے میں اس نے یہ بات کی ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ دیکھو آج بہت دائیں جا رہا ہوں میں, اصل میں میرا دماغ کسی اور موضوع کی طرف اٹکا ہوا ہے. ہاں وکیل صاحب سے تو ملاقات کرنی ہے, وہی عدالتی خلا پہ کہہ رہے تھے اگلے جمعے, میں نے ٹائم دی. کیا؟ ہاں کفن دفن کی بات چل رہی تھی. تو اسلام نے اتنی سادگی رکھی ہے بھائی کسی کی. ہاں وہ میں بتا رہا تھا خواتین کو شوہر سے جب مر گیا تو ہاں ایسا, اصل میں خواتین کو دوسری عورتوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت غم ہوا ہے. غم ہوتا بھی ہے, لیکن اگر نہ روئے نا, پنجاب میں یہ بہت ہے, اگر نہ روئے نا صبر کر لے, ساری زندگی دوسری عورتوں نے تانے دے دے کے مارنا ہوتا ہے کہ دیکھا اس کا میاں دنیا سے گیا تھا اور آرام سے بیٹھی ہوئی تھی وہ, تو اس کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ مجھے بہت محبت ہے. تو بھائی چھوڑو, اللہ کو دکھاؤ, اور اللہ کو صبر کرنے والی پسند ہے, صبر نہ کرنے والی اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ چیخنا چلانا, اور وہ ایک واقعہ تو میں بڑا زبردست بتاتا ہوں نا, خواتین کے میتیں ہوتی ہیں نا تو بھی ایک دوسرے کے روتے روتے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں وہ,
چوڑیاں چیک کر رہی ہوتی ہیں, روتے روتے کہہ رہی ہوتی ہیں بہن ہائے ہائے منع کے ابا بہت اچھے تھے, دنیا سے چلے گئے, ہائے ہائے ساری زندگی بہت اچھی گزاری, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تم نے, بہت زبردست تھے منع کے ابا, بس بہن میرا غم میں ہی جانتی ہوں. وہ دوسری کہتی ہاں ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہو بھائی جان تو بہت اچھے تھے, بولٹن مارکیٹ سے خریدا ہے میں نے. تو یہ چل رہا ہوتا ہے پروگرام, یہ میں نے حیدری سے خریدا ہے, نہیں میں نے بولٹن مارٹ سے خریدا ہے, اچھا ہاں ہاں بہن منع کے ابا, ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے. یہ سب کانورزیشن بھی آپس میں میت پہ چل رہی ہوتی, رشتوں کی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, ہائے ہائے روتے, بہن وہ لڑکی دیکھی تم نے, میں اگر اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لوں تو کیسی رہے گی, پھر رونا دھونا شروع, پھر آنکھ. تو ان کے سارے پروگرام میت پہ بھی, میں نے ایسی شادی دیکھی ہے میت پہ سیٹ ہوئی تھی بھائی, آپ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا. میں نے خود لڑکا لڑکی سے پوچھا تم دونوں ایک دوسرے سے ملے کہاں سے, کہہ رہے میت پہ سیٹنگ ہوئی تھی, اور ان کے ماشاءاللہ آج بچے ہیں. تو میت پہ گئے تھے, روتے روتے ایک دوسرے کو تاڑا ہے انہوں نے, اب ظاہر ہے رشتہ داروں کی میت تھی نا, روتے روتے ایک دوسرے کو تاڑا ہے. لڑکے نے دیکھا وہ رو رہی ہے, روتے ہوئے بھی کچھ اچھی لگ رہی ہے, اس نے بھی دیکھا ایک دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے ہیں, لیکن بندہ لڑکا ہینڈسم لگ رہا ہے. اب یہ تو دنیا میں جنہوں نے جانا تھا وہ تو چلے گئے نا, ہم تو زندہ ہیں نا. کیسی دماغ استعمال ہو رہا ہوتا ہے بھائی, یہ تو انکل چلے گئے, اب ان کا کیا شادی بیاہ سے لینا, ہم تو زندہ ہیں, ہم تو اب یہ ہینڈسم لڑکا دوبارہ پتہ نہیں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور وہ بھی تاڑ رہا ہوتا ہے کہ یار اتنی لڑکیوں میں یہ والی صحیح لگ رہی ہے مجھے, اور پہلی میت میں بغیر میک اپ کے نظر آتی ہے لڑکی, اس کو بھی لوگ پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ, اب تو میں نے سنا ہے میت میں بھی میک اپ کر کے آ رہی ہوتی ہیں, واللہ عالم. بہرحال یہ عورتوں کا اپنا معاملہ ہے, وہ میک اپ کریں نہ کریں یہ ان کا ہیڈک ہے, لیکن پہلے زمانے میں بغیر میک اپ کے. تو یہ جب کہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت وداؤٹ میک اپ آ جایا کرتی تھی, تو اس نے بولا کہ یار یہ چانس قیامت تک مجھے دوبارہ کبھی بھی نہیں ملے گا اوریجنل کنڈیشن میں دیکھنے. تو اوریجنل میں خوبصورت ہے, اس کا مطلب اوکے کی رپورٹ ہے. تو آپس میں دونوں کی سیٹنگ ہوئی, اور شاید میں نے ہی نکاح پڑھایا تھا ان کا, مجھے تبھی انہوں نے کہانی جو سنائی نا, اپنا واقعہ سنایا, تو وہ شاید وہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے نکاح پڑھایا اسی پہ, میں نے رشتہ کہاں سے ملا, تو پھر اس نے بتایا کہ ایسے سیٹ ہوئے تھے. تو جب ایک واقعہ تو میرے سامنے آ گیا, میرے سامنے 100 واقعے کسی علاقے میں ہوتے ہیں نا, تو ایک میرے سامنے آتا ہے, سمجھ رہے. خیر, تو